اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران و پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے، اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچے میں ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا، اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنج میں، یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی۔ اسے ذرا احساس نہیں تھا، دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے شاید بھانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں، جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی، باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے، جب مسئلہ پیش آئے تو ذرا ساری آیات کو کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے، تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رب کی محبت میں بس اس لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑیں۔ غصے سے بری حالت ہوئی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بوندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کچھ دیر دیکھتی رہی پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگایا، بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے، آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرشاری عطا ہوئی۔ آج جب آپ آئیں، میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسا پورا ہوگا۔ اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص کے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے۔ سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانو، 3 دن کے اندر معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتاتی جا رہی تھی، اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا لگاؤ کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بننے لگا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو قرب میرے نصیب میں بھی ہوتا، اور دکھوں کی گھڑیاں آج اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی۔ میں مقدس جان کر اس کے اصل پیغام سے بھی محروم ہو گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ